السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ رکھو ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد اب یہاں پر آیات کیا چل رہی تھی کہ رسولوں کو جب جھٹلایا گیا پھر قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ قومیں ہیں، ان کے حالات تم تک پہنچ چکے ہیں، ان کے رسول کے دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس سے کیا محاورت میں کیا کہا گیا کہ ان کو سخت نہیں دی اپنی طرف سے کہ وہ ان کو حق کا بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ان کا کہ وہ بھی سن حق بات اسی طرح آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کو کس طریقے سے جھٹلایا گیا۔ یہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین پہ واپس آنا پڑے گا۔ یہی شرط رکھی ہے۔ تقریباً تمام نبیوں کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا۔ خاب كل جبار عنید، اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ڈینگی مارنے والے ڈینگی لکھا ہوا لفظ یہ مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا، یعنی جو پانی زمانہ یہ ہے کہ جو عناد رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہٹ دھرم، ٹھیک ہے، وہ نامراد ہو کر ہی رہے گا۔ من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں سے پیپ کا پانی پلایا جائے۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ اور پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ اس پانی کو حلق سے نہیں اتار سکیں گے، یعنی بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے اور بڑی ہی دیر میں وہ حلق سے اترے گا، ٹھیک ہے۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی کہ عذاب کی جو مختلف صورتیں ہوں گی وہ ان کے سامنے آئیں گی، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے کہ جو دنیا میں وہ جان لیوا اور موت کا سبب ہوتی ہیں جو چیزیں، وہاں ان کی وجہ سے ان کو موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، بس وہ ان کو ان کے عذاب کی مختلف شکلیں دکھائی جائیں گی، اور ہر عذاب کے بعد دوسرا سخت عذاب آنے والا ہوگا۔ اس کا کیا ہے کہ تاکہ وہ ایک ہی عذاب کا قسم کا عذاب سہ سہ کر انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، نعوذ باللہ، کہ اس لیے پھر اس کے لیے دوسرا عذاب تیار ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثل الذین کفروا لربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہے جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کافی لوگ دنیا
میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ غریبوں کی امداد کر دی، رفائی بنا دی، اللہ کی سنت کیا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کیونکہ وہاں پر آخرت میں ثواب ملنے کی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. تو آخرت میں ان کے وہ اعمال کوئی کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ ہی رفاہی کام کر دیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ راکھ کو اگر آندھی اڑا کر لے جائے تو اس کو ہی پتا، کوئی نشان نہیں رہتا. اسی طرح ان کافروں کے اعمال ہے کہ ان کا مطلب اس اعمال کو بالکل کردم کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کا بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی ضروری ہے، اس کا ضروری ہونا بیان فرمایا. اور کافروں کو جو شبہ ہوا تھا کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے. تو پھر کیا فرمایا کہ اس کائنات کی تخلیق کیا ہے؟ ایک برحق مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو انعام دیا جائے اور نافرمانوں اور ظالموں کو سزا دی جائے. اور اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو نیک اور بس سب برابر ہو جاتے. تو پھر انصاف کا تقاضا کیا ہوا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا برابر اور مناسب جو ہے وہ بدلا دیا جائے. اور دوسرا جو اعتراض ہے کافروں کا کہ مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کس طرح زندہ ہوگا، تو اس کا جواب کیا دیا گیا ہے کہ بالکل جب کل عدم تھا، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا. ایک منٹ ہے یہ. جی، تو یہ جو اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اس کا جواب پھر کیا دیا گیا ہے کہ جو مخلوقات ایک مرتبہ وجود میں آ چکی ہو تو اس پہ تو موت طاری کر دی نا. جسے زندہ کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، جو نئی تخلیق سے زیادہ آسان ہے. تو اللہ کے لیے تو نیا پیدا کرنا بھی اور دوبارہ وہ زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وما ذلك اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وبرزوا للہ جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے. پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بھگارنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخے مارے چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے مارنے والوں سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی.
تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کی اللہ تعالیٰ کی جو جب شیطان نے شریک ٹھہرانے کا یہاں پہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا یہاں پہ مطلب لیا جائے گا، کسی ایسی اس کی ایسی ہی اطاعت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کرنی چاہیے۔ تو اس وقت بھی شیطان کیا کہے گا کہ میں تمہارے اس طریقہ کار سے صحیح کہ تمہارا یہ طریقہ کار صحیح اور ایسی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور استقبال سلام سے کریں گے۔ جو یہ طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلامتی کے بعد ایک دوسرے کو سلامتی کا پڑے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان ہے، کی طرح جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد یہاں اور اکثر سامنے کی ہمارے جی ہاں جی، کلمہ طیبہ کی مثال توحید یعنی لا الہ الا اللہ اور پاکیزہ سے مراد یہاں پر حضور کا اکثر جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں اور تیز ہوائیں آندھیاں جو بھی آئے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی اسے اپنی جگہ سے بھی ہلا نہیں سکتی۔ اسی لیے کوئی انسان کے دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر ایسی ہی تکالیف اٹھانی پڑے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جی، کیا سوال کر رہے تھے آپ؟ جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، بہت زیادہ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ آپ کی بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، پتہ نہیں۔ اچھا سنیے، اچھا آپ ٹھیک ہے، آپ کی ٹھیک آئی ہے بالکل، اب
ٹھیک ٹھیک تھی جی. آپ ٹھیک ہے میری آواز؟ جی آپ ٹھیک ہے. چلیے جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. پہلے دیکھ لیجیے پھر سوال کر لیجیے گا, چاہے آپ لکھ کے کر لیجیے گا. مجھے ابھی آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, دیکھیے پھر کٹ رہی ہے. یہاں پھر کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو ایمان کی اور پاکیزہ درخت کی مثال کھجور کے درخت سے دی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے جو انسان توحید کا کلمہ ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے, تو ایمان کی خاطر پھر وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے تو پھر اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جو ہے وہ اس سے یہی بتایا کہ یہاں پر کھجور کا درخت, ایک مفسرین کے نزدیک یعنی ایک حدیث شریف میں بھی اس کی تشریح آئی ہے اس آیت کی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ مراد ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کو بھی ہر قسم کی جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں, لیکن توحید کلمے کی وجہ سے برابر بھی وہ ان کے دل متزلزل نہیں ہوئے. اور تو اسی لیے کھجور کے درخت کی دوسری صفت میں کیا بیان فرمائی کہ شاخیں اور زمین کی جو کثافتیں ہیں اس سے وہ دور رہتی ہیں. اسی طریقے سے توحید کا کلمہ مومن کے دل میں جب ہوتا ہے, پیوست ہو جاتا ہے, تو تمام نیک کام جو در حقیقت اسی کلمے کی جو شاخ ہے, یعنی جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں ہیں, تو نیک اعمال مومن کی وہ اسی کلمے کی کلمہ طیبہ کی شاخیں ہیں جو آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں, اور دنیا کی اور دنیا پرستی کی جو کساوتیں ہیں اس سے وہ پھر محفوظ رہتے ہیں. آگے دیکھیں اسی مثال کو کیا بتا رہے ہیں, تؤتی اکلها حین کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے. اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ درخت سدا بہار ہے, اس پر کبھی نہیں اور وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے مراد کھجور کا درخت لیتے ہیں تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل سارا سال کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیز اس زمانے میں جو جس وقت میں اس پہ پھل بظاہر نہیں آتا, اس کے علاوہ اس وقت میں بھی اس سے مختلف فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کبھی اس کے جو ہے کبھی نکال کر کھایا جاتا ہے, کبھی اس کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس طرح جب کوئی شخص توحید کی کلمے پر ایمان لاتا ہے تو چاہے خوشحال ہو یا تنگدست ہو, عیش و آرام میں ہو یا تکلیفوں میں ہو, تو ہر حال میں اس کے ایمان کی بدولت جو ہے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اصل میں اس کے توحید کے کلمے کا ہی پھل ہے. ٹھیک ہے, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب اوپر سے جمع نہ ہو. ناپاک کلمہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ کفر کا کلمہ ہے. اس کی مثال, ایک منٹ ٹھہریے گا.
جی السلام علیکم. ناپاک کلمے سے مراد یہاں پر کفر کا کلمہ ہے، تو پھر اس کی مراد کیا ہے کہ مثال پھر اللہ نے ایسے خراب درخت سے کی ہے جس کی کوئی مضبوط جڑ نہ ہو، بلکہ وہ جھاڑ اور چنگاڑ کی شکل میں موجود ہو. جس طریقے سے دیکھیں چھوٹے موٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کو کوئی بھی اکھاڑ لیتا ہے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اور اس میں جماؤ بالکل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے کافرانہ عقیدوں کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی وہ کوئی عقلی کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی عقلی بنیاد ہی نہیں ہے، اور ان کی تجزیہ جو ہے وہ آسانی سے کی جا سکتی ہے. تو اس میں پھر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر و شرک کے جن عقیدوں نے آج مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو اس طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا جیسے اس جھاڑ جھنکاڑ کو، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے کفر کی کوئی بنیاد نہیں. وظہر الحق جاء الحق، جب یہ آیت میں ہے نا کہ جب حق آ گیا تو پھر باطل مٹ جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، اس طریقے سے کما قال اللہ تعالی. تو یہ نا کہ باطل نے تو مٹنا ہی مٹنا ہے، اسے تو ختم ہی ہونا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں جماع ادا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے. دنیا میں جماع ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مومن پہ کتنی زبردستی کی جائے وہ توحید کے اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آخرت میں جماع کے کیا مطلب ہے کہ قبر میں جب اس کو سوال جواب ہوگا تو اپنے اس کلمے اور اس عقیدے کا اظہار کرے گا، جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی جو ہے وہ نعمتیں اور نصیب ہوں گی اس کو. جی الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. یا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا. جہنم یصلونها وبئس القرار، اس کا نام جہنم ہے، وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ مکہ کے سرداروں، کافر سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اس کے نتیجے میں وہ خود بھی تباہی کو مول لیں گے، اور اپنی مول لیا انہوں نے اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے راستے پر وہ لے گئے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو ان کے راستے سے، اس کے راستے سے گمراہ کریں. ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخرکار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي قوم لا بيع فيه ولا خلال. میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی آئے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ حساب کتاب کا دن ہے جس دن کوئی شخص بھی پیسے خرچ کر کے جنت نہیں خرید سکے گا، اور نہ دوستی کے تعلقات کی بنا پر کہے گا کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور تمہارے سورج اور چاند کو
کام پر اس طرح کام پر لگایا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور اللہ نے اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، آج اپنا سبق ہمارے 2 رکوع مکمل ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلی آیت 35 سے شروع کریں گے. آپ کا جو سوال ہے آپ مجھے وائس نوٹ کر دیجئے پلیز. ابھی میں جواب نہیں دے سکتی بچوں کے شور میں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان کو چپ کرایا ہوا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ اپنا مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.